ایک بات جو ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ یہ سوال کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے تو 100 میں سے 100% لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ رسول اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی نئی شریعت لایا ہو، اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نئی شریعت نہ ہو۔ اب تک میرا بھی یہی سوچ تھا کہ رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نئی شریعت ہو، اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نئی شریعت نہ ہو۔ کیونکہ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بڑے مسلم اسکالر سے بھی یہی سنا ہے۔ لیکن جب میری نظر سورہ مریم کی آیت نمبر 54 پر پڑی تو میری سوچ اچانک بدل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کر، یقیناً وہ سچے وعدے والا اور رسول اور نبی تھا۔ اس آیت میں صاف صاف ذکر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک نبی اور رسول تھے، لیکن علماء اسلام اور مفسرین نے اب تک ہمیں یہی سکھاتے آیا ہے کہ رسول کا مطلب شریعت والا اور نبی کا مطلب بغیر شریعت والا ہے۔ اب ان علماء اور مفسرین سے میرا سوال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سی نئی شریعت لائے تھے کہ قرآن کریم نے ان کو رسول کہہ کر پکارا ہے؟ آپ قرآن، حدیث اور تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر آئے تھے، بلکہ یہ لکھا ہوا ضرور ملے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے شریعت پر عمل کرتے تھے۔ جب آپ کوئی نئی شریعت لائے ہی نہیں تھے تو علماء کے قواعد کے مطابق آپ رسول کیسے ہوئے؟ آپ کو تو صرف نبی ہونا چاہیے تھا نا۔ اس کا مطلب کیا نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید غلط کہہ رہا ہے اور علماء صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی اور رسول دونوں تھے، جبکہ آپ کے پاس کوئی نئی شریعت نہیں تھی۔ اگر اب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء تو غلط نہیں ہو سکتے، غلط آپ ہی ہیں یعنی میں، تو سن لیجئے، ابو جہل اس دور کا سب سے عقل مند انسانوں میں سے ایک تھا۔ اس زمانے میں لوگ ان کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، یعنی فیصلہ کرنے والے کا باپ۔ وہ تو مسلمانوں نے ان کا نام ابو جہل رکھ دیا، یعنی جاہلوں کا باپ، اور تعداد میں بھی ایک طرف پوری عرب ابو جہل کے ساتھ اور دوسری طرف صرف چند ان پڑھ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کم تعداد کی وجہ سے غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں نا۔ اگر ایک طرف 1000 علماء بھی یہ کہے کہ یہ غلط ہے اور ایک طرف صرف قرآن مجید یہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے، تو ہم ان علماء کی باتیں بالکل نہیں مانیں گے، بلکہ قرآن مجید کی بات مانیں گے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی انسان کو دی گئی 2 الگ الگ نام ہے۔ کبھی اللہ نے نبی کہہ کر پکارا ہے، کبھی اللہ نے رسول کہہ کر پکارا ہے۔ اگر علماء کے بنائے ہوئے قانون کو ہی آپ صحیح تسلیم کرتے ہیں تو آپ مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کا نام بتا دیں کہ وہ کون سی شریعت لے کر آئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی کہا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی لیکن بہت گہری بات بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی خبردار، تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی چرواہت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت گہری بات ہے۔ جب کوئی چرواہا بھیڑ بکری چرانے کے لیے صبح اٹھ کر حساب کر کے بھیڑ بکریوں کو لے جاتے ہیں اور شام کو جب وہ 2 بکری کم لے کر واپس آتے ہیں تو مالک اس سے پوچھتا ہے کہ باقی 2 بکریاں کہاں گئی؟ اگر وہ صحیح حساب نہیں دے پایا تو مالک اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور اپنے تنخواہ میں سے ان بکریوں کا پیسہ بھی کاٹ لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان بھی ایک چرواہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دماغ دیا ہوا ہے، عقل دیا ہوا ہے، اور اس کو صحیح سے استعمال کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس دماغ کو، اس عقل کو
सही से इस्तेमाल न किया और लोगों ने जो कुछ भी कहा है बगैर जांच पड़ताल किए उसी को हमने सही तस्लीम कर लिया है, तो जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि हमने तुम्हें दिमाग दिया हुआ था, अक्ल दिया था, तुमने उसका सही से इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। लिहाजा कोई भी बात कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना कहा हो, हमें बगैर जांच पड़ताल के उसको सही तस्लीम नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अभी अभी मैंने जो बातें आपको बताई है, फौरी तौर पर उसी को सही तस्लीम मत कीजिएगा। आप कुरान मजीद खोलिए और सूरह मरियम की आयत नंबर 54 पढ़िए। अगर मैं सही कह रहा हूं तब जाकर मेरी बात मान लीजिए, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तब भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा कि आपने जो हवाला दिया है वो गलत था। तब आप क़यामत के दिन अल्लाह ताला को सही जवाब दे पाएंगे, या खुदाया मैंने अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल किया है। लिहाजा आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि नबी और रसूल अलग अलग हैं, बल्कि ये एक ही शख्स का दो अलग अलग नाम है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बर वक्त इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह।